اگر آپ کا تعلق برج حمل یعنی کہ ایریس ہے تو اس ہفتے کی اس بات صرف آنے والے چند دنوں کی نہیں بلکہ شاید اس اعتماد کی بھی ہے جو آپ نے کچھ عرصے سے اپنے اندر کہیں چھپا رکھا ہے۔ بعض اوقات زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی شور مچا کر نہیں آتی بلکہ خاموشی سے ہمارے فیصلوں، سوچ اور احساسات کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ 14 جولائی سے 19 جولائی کے درمیان ایسی کئی لمحے آ سکتے ہیں جو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ باتیں خود بخود واضح ہو رہی ہیں، کچھ لوگ اپنی اصل صورت میں سامنے آ رہے ہیں اور کچھ راستے جو پہلے دھندلے دکھائی دیتے تھے اب آہستہ آہستہ صاف ہونے لگیں گے۔ لیکن اس پورے ہفتے میں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ سمجھ گئے تو آنے والے مہینوں کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہے۔ یہ راز کیا ہے؟ کون سا فیصلہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ کس موقع کو نظر انداز کرنا بعد میں افسوس کا باعث بن سکتا ہے؟ اور وہ کون سی خوشخبری ہے جس کا تعلق صرف قسمت سے نہیں بلکہ آپ کی اپنی ہمت اور صبر سے ہے؟ ان تمام پہلوؤں پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم اشارہ آپ سے رہ نہ پائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو ڈیلی اردو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایسی معلوماتی متاثر کن دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن آل ضرور دبائیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی دیجیے گا مکمل ویڈیو دیکھ کر۔ ایریس یعنی کہ برج حمل 12 بروج میں آغاز کی علامت سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ یہی وجہ ہے کہ اس برج کے افراد یعنی کہ ایریس برج کے افراد کے اندر نئی شروعات کا جذبہ فطری طور پر موجود ہوتا ہے۔ عمومی ایسٹرالوجی تشریحات کے مطابق اس عرصے میں آپ کے حاکم ستارے مریخ کی کیفیت آپ کے اندر عمل کرنے کی خواہش کو پہلے سے زیادہ بیدار رکھ سکتی ہے، جبکہ دیگر سیاروی اثرات یہ اشارہ دیتے ہیں کہ جلد بازی اور دانش مندی کے درمیان توازن قائم کرنا اس ہفتے کی سب سے بڑی کامیابی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلے کریں گے تو بعض موقع ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر حوصلے کے ساتھ تحمل بھی شامل کر لیں تو یہی ہفتہ کئی دروازے کھول سکتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تمام ایریز جو مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی سبسکرائب لازمی کیجیے۔ شخصیت کی بات کریں تو آپ کی شخصیت میں ایک عجیب کشش اٹریکشن ہوتی ہے۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو مشکلات کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو مضبوط، نڈر اور بے خوف سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی وہی حساسیت موجود ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دکھ دوسروں پر ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، آپ خاموشی سے اندر کی جنگ لڑتے ہیں، دنیا کو صرف اپنی مضبوطی دکھاتے ہیں۔ ایریز لوگ آپ کو اکثر ایک ایسے انسان کی طور پر دیکھتے ہیں جو ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تاثر ہمیشہ مکمل حقیقت نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ آپ صرف اس لیے خاموش رہتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو اپنی پریشانیوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ یہی وجہ یعنی کہ یہی خوبی آپ کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے، اور کبھی کبھی تنہائی کا سبب بھی۔ آپ کی سوچ سیدھی، واضح اور مقصد پر مرکوز ہوتی ہے۔ آپ غیر ضروری پیچیدگیوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب کوئی خواب آپ کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو پھر آپ پوری قوت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس ہفتے بھی آپ کے اندر مستقبل کے حوالے سے کچھ نئے خیالات جنم لے سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ممکن ہے آپ اپنے پیسے، تعلیم، کاروبار یا ذاتی زندگی کے متعلق کسی نئے منصوبے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ اگر ایسا ہو تو جلد بازی کی بجائے ہر پہلو کا اچھے سے جائزہ ضرور لیجئے، کیونکہ بعض اوقات بہترین فیصلے وہ ہوتے ہیں جن میں جذبات کے ساتھ عقل بھی شامل ہو۔ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی بھی موجود ہوتی ہے۔ ایریز اگرچہ ہر شخص اسے محسوس نہیں کر پاتا، آپ اپنے قریبی لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اظہار کا انداز سخت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ آپ کے ارادوں کو سمجھنے کی بجائے صرف لہجے کو یاد رکھتے ہیں۔ اس ہفتے اگر آپ اپنے الفاظ میں نرمی شامل کریں گے تو کئی پرانے فاصلے خود بخود کم ہونے لگیں گے۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ شکست کو مستقل حقیقت نہیں مانتے۔ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو آپ دوسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یہی خصوصیت جو ہے نا، کوالٹی، آپ یعنی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو دوسروں سے آگے لے جا سکتی ہے۔ اس ہفتے ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جہاں
کئی لوگ ہمت ہار دیں، لیکن آپ کی مستقل مزاجی آپ کے لیے امید کی نئی کرن بن سکتی ہے۔ ایک اور غیر معمولی خوبی جو اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، وہ آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے۔ جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کی نسبت جلد سمت متعین کر لیتے ہیں۔ اگرچہ ہر فیصلہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن بے عملی سے بہتر ہوتا ہے۔ یہی وسعت آپ کو قیادت کے قابل بناتی ہے۔ آنے والے دنوں میں کسی گھر، دفتر یا کاروبار میں آپ کی رائے کو پہلے سے زیادہ اہمیت دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کے کچھ ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں جن پر توجہ نہ دی جائے تو وہی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ برج حمل یعنی کہ ایریز کے افراد کے ایک کمزوری جلد غصہ آ جانا یا جلد رد عمل دینا بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ غصہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، لیکن چند لمحوں کی سختی کئی دنوں کی غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ اس ہفتے کوشش کیجیے کہ کسی بھی اہم گفتگو سے پہلے چند لمحے خاموشی اختیار کیجیے۔ ممکن ہے کہ یہی خاموشی کسی بڑے اختلاف کو ختم کر دے۔ آپ کے اندر ایک اور رجحان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر ذمہ داری خود اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات دوسروں پر اعتماد نہ کرنا بھی تھکن کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ذمہ داری بانٹنے سے ذمہ داری بانٹنا بلکہ حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اس ہفتے کوئی قابل اعتماد شخص آپ کی مدد کرنا چاہے تو اسے موقع ضرور دیجیے۔ نفسیاتی اعتبار سے آپ اس وقت ایک ایسے مرحلے سے گزر سکتے ہیں جہاں پرانی باتوں کو بار بار یاد کرنے کی بجائے مستقبل پر توجہ دینا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ دل میں چھپی ہوئی ناراضگی اگر زیادہ غصہ قائم رہے تو انسان نئی خوشیوں سے بھی لطف نہیں اٹھا پاتا۔ اس ہفتے معاف کرنا شاید آسان نہ ہو، لیکن دل کو ہلکا ضرور کر سکتا ہے۔ دوستیوں کے معاملے میں بھی آپ مخلص ہوتے ہیں۔ آپ کم دوست بناتے ہیں لیکن جنہیں اپنا مان لیں ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ آپ پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آنے والے دنوں میں کسی پرانے دوست سے دوبارہ رابطہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا شخص جس سے کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی تھی اچانک آپ کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ملاقات صرف یادیں تازہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کے کسی فائدہ مند تعاون کی بنیاد بن سکتا ہے۔ سماجی زندگی میں اس ہفتے بہتری کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی تعریف، خاندانی، اجتماعی یا پیشہ ورانہ معاملات میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں ہونے والی ایک مختصر گفتگو بعد میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ بعض نئے چہرے مستقبل میں اچھے ساتھی، دوست یا معاون بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہر ملاقات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ اور میں یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اگر آپ یہاں تک ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ نئے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ مناسب ہو سکتا ہے، لیکن صرف ظاہری تاثر پر بھروسہ نہ کریں۔ انسان کو سمجھنے کے لیے وقت دینا ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔ جو تعلق صبر سے بنتا ہے وہ زیادہ مضبوط ثابت ہوتا ہے۔ معاملات میں بھی یہ ہفتہ جذباتی اعتبار سے متوازن رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے کسی تعلق میں ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ چند چھوٹی غلط فہمیاں دونوں طرف کی خاموشی کی وجہ بڑھ رہی ہیں۔ اس ہفتے دل کی بات احترام اور نرمی سے کہہ دینا بہت سے الجھے ہوئے احساسات کو سلجھا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے، سننے اور وقت دینے کا بھی نام ہے۔ اگر گزشتہ دنوں میں کسی بات پر ناراضگی ہوئی تھی تو اب حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے کی گنجائش موجود ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ پہل کرنے سے ہچکچاہٹ نہ ہو۔ بعض اوقات ایک نرم جملہ وہ کام کر دیتا ہے جو لمبی بحث بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نئے جذبات جنم لے رہے ہیں تو جلد بازی کی بجائے اس شخصیت کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کیجیے۔ مضبوط تعلق ہمیشہ اعتماد، احترام اور سچائی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور یہی بنیاد آنے والے دنوں میں آپ کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھا آپ کی شخصیت، تعلقات اور اندرونی دنیا کا تفصیلی جائزہ، لیکن اس ہفتے کی اصل تصویر ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور ابھی
मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अब बात करेंगे कि इज़्दिवाजी जिंदगी में क्या इम्कानात पैदा हो सकते हैं, गैर शादीशुदा अफराद के लिए कौन से दरवाजे खुल सकते हैं, माली मामलात, कारोबार, मुलाजमत, सेहत, सफर, तालीम और आने वाली खुशखबरियां, रूहानी पैगाम, वो अमली रहनुमाई क्या है जो इस पूरे हफ्ते को आपके लिए ज्यादा बामकसद बना सकती है। अब आइए गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि किसी भी हफ्ते की असल तस्वीर इस वक्त मुकम्मल होती है जब इंसान अपनी ज़ात, जिंदगी, जिम्मेदारियों और मुस्तकबिल के इम्कानात और रूहानी कैफियत को एक साथ देखने की कोशिश करे। बुर्ज हमल एरीज के लिए 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 के दरमियान ये दिन सिर्फ वाक़यात का मजमुआ नहीं बल्कि अपने आप को बेहतर अंदाज में समझने का भी एक मौका साबित हो सकता है। अगर आप अपने फैसलों में तवाज़ुन, गुफ्तगू में नरमी और इरादों में खुलूस पैदा कर लें तो ये हफ्ता आपको ऐसे नताइज दे सकता है जिनकी बुनियाद आने वाले महीनों तक कायम रह सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो घरेलू जिंदगी में छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने से गुरेज कीजिए। इस हफ्ते अमूमी फल्कियाती रुझानात ये इशारा देते हैं बाज़-औक़ात मसला हकीकत से ज्यादा गलत फहमी की वजह से पैदा हो सकता है। अगर शरीक हयात की बात पर खामोशी दिखाई तो फौरन मनफी नतीजा अखज़ करने की बजाय इनकी कैफियत को समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि हर इंसान अपने अंदाज से दबाव का सामना करता है, इसलिए एक दूसरे को वक्त देना और तहम्मुल से सुनना रिश्ते को मजबूत बना देगा। शौहर और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जिम्मेदारियों की तकसीम पर भी गुफ्तगू हो सकती है। अगर जो है गुज़श्ता दिनों में किसी मामले पर इख्तलाफ रहा तो अब इसे सुकून और एहतराम के साथ हल करने का मुनासिब वक्त है। इस हफ्ते आपके एक नरम बात, एक मुस्कुराहट या एक गैर मुतवक्का तवज्जो घर के माहौल को खुशगवार बना सकती है। याद रखिए कि मोहब्बत हमेशा बड़े तोहफों से नहीं बल्कि छोटे खुलूस भरे रवैयों से मजबूत होती है। अगर खानदान में बुजुर्ग मौजूद हैं तो इनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश कीजिए। इनकी दुआ और तजर्बा आपके लिए हौसले का सबब बन सकता है। इसी तरह बच्चों के साथ बैठकर इनके बातें सुनना भी इस हफ्ते आपके दिल को सुकून दे सकता है। घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम और मोहब्बत का नाम है, और यही माहौल आपके अंदर नई तवानाई, एनर्जी पैदा करेगा, कॉस्मिक एनर्जी। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं यानी कि अनमैरिड हैं तो इस हफ्ते नए ताल्लुकात के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। हर नई मुलाकात को जिंदगी का आखिरी फैसला न समझें। इंसान को जानने के लिए वक्त देना जरूरी होता है। मुमकिन है कि किसी खानदानी तकरीब, तालीमी माहौल, पेशावराना मुलाकात या मुश्तरका जान पहचान के जरिए किसी ऐसे शख्स से तारुफ हो जो आपके ख्यालात से हम आहंग महसूस हो। अगर ऐसा हो तो जज्बात के साथ साथ अकल को भी साथ रखिए। जिन अफराद के रिश्ते की बात पहले से चल रही है इनके लिए पेशरफ्त के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता जल्दबाजी या गैर जरूरी जिद से गुरेज बेहतर रहेगा। अगर किसी फैसले में खानदान की राय शामिल करना जरूरी हो तो तहम्मुल के साथ सबको सुनने की कोशिश कीजिए। मजबूत रिश्ते सिर्फ पसंद से नहीं बल्कि एतमाद, जिम्मेदारी और बाहमी एहतराम से कायम होते हैं। माली मामलात की बात करें तो ये हफ्ता एहतियात और मनसूबाबंदी का तकाजा करता है। आमदनी के सिलसिले में अमूमी तौर पर इस्तेहकाम के आसार मौजूद हैं, लेकिन अखराजात भी साथ साथ बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप बगैर मनसूबाबंदी के खरीदारी करेंगे तो बाद में गैर जरूरी दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए हर खर्च से पहले ये जरूर सोचिए कि आया ये वाकई जरूरी है या सिर्फ वक्ती ख्वाहिश। अगर आप कुछ अरसे से बचत का इरादा कर रहे थे तो यही मुनासिब वक्त है कि एक वाज़ेह मंसूबा बनाएं। छोटी बचत भी वक्त के साथ बड़ी सहूलत बन सकती है। सरमायाकारी के बारे में अगर कोई अहम फैसला करना है तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कदम उठाएं। सिर्फ दूसरों की बातों पर एतमाद करने की बजाय खुद तहकीक करें। तहकीक करना ज्यादा दानिशमंदी होगी। कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए हफ्ता नए राब्ते और नई तजावीज़ के एतबार से मुफीद हो सकता है। मुमकिन है कि कोई पुराना गाहक क्लाइंट दोबारा राब्ता करें या कोई ऐसा मौका सामने आए जिससे मुस्तकबिल में फ़ायदा हासिल हो। अलबत्ता हर पेशकश
کو فوری طور پر قبول کرنے کی بجائے اس کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح جانچنا بہتر ہوگا۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو دفتر میں نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ نئی ذمہ داریاں ابتدا میں یہ اضافی بوجھ محسوس ہوگا، لیکن یہی ذمہ داریاں آگے چل کر آپ کی صلاحیت کو نمایاں کر سکتی ہیں۔ اپنے کام میں دیانتداری، وقت کی پابندی اور خوش اخلاقی پر برقرار رکھیے، کیونکہ بعض اوقات ترقی صرف قابلیت سے نہیں بلکہ اعتماد سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ ساتھی کارکنوں کے ساتھ، پارٹنرز کے ساتھ گفتگو میں احتیاط رکھیے۔ ہر بات ہر شخص سے شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اپنی منصوبوں کو وقت آنے تک محدود رکھنا بعض اوقات زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی سینئر شخصیت سے رہنمائی لینے کا موقع ملے تو ضرور فائدہ اٹھائیے، کیونکہ ان کا تجربہ آپ کی کئی غلطیوں سے بچا سکتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ توجہ، نظم و ضبط کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اگر آپ امتحان، داخلے یا کسی اہم تیاری میں مصروف ہیں تو اپنے روزانہ کی ترتیب کو بہتر بنائیں۔ مسلسل محنت وقتی دباؤ ضرور پیدا کرتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ دیر پا کامیابی کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اگر کسی مضمون میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اسے نظر انداز کرنے کی بجائے اس پر زیادہ وقت ضرور دیں۔ سفر کے حوالے سے عمومی امکانات موجود ہیں۔ بعض افراد کو مختصر ملکی سفر کرنا پڑ سکتا ہے، جو پیشہ ورانہ خاندانی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگر سفر کی منصوبہ بندی پہلے سے موجود ہے تو ضروری دستاویزات، ڈاکومنٹس، وقت اور اخراجات کا جائزہ پہلے سے لے لیجئے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے، خواہش رکھنے والے افراد کے لیے بھی یعنی کہ ان کے لیے بھی امید برقرار رکھنے کا وقت ہے۔ اگرچہ ہر معاملہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتا ہے، لیکن صبر اور درست تیاری آپ کے امکانات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی کسی پرسکون جگہ جانا، فطرت کے قریب وقت گزارنا، اہل خانہ کے ساتھ چند لمحے گزارنا آپ کے ذہنی سکون میں اضافہ کر سکتا ہے۔ صحت کے اعتبار سے یہ ہفتہ عمومی طور پر متوازن دکھائی دیتا ہے، لیکن اپنی توانائی کو بے جا استعمال کرنے سے بچنا ضروری ہوگا۔ مسلسل کام، کم آرام اور ذہنی دباؤ جسم کو تھکا سکتا ہے، اس لیے مناسب نیند اور متوازن غذا اور روزانہ کچھ وقت پیدل چلنے یا ہلکی ورزش کے لیے ضرور نکالیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے اپنی صحت کو نظر انداز کر رہے ہیں تو اب معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ پانی مناسب مقدار میں پینا، تازہ غذا استعمال کرنا اور غیر ضروری ذہنی دباؤ سے بچنا آپ کی مجموعی کیفیت پر اچھا اثر ڈال سکتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے کچھ وقت خاموشی، غور و فکر یا دعا میں گزارنا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ احساس دلا سکتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف جسم میں نہیں بلکہ ذہنی اور دل کے سکون میں بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے تو بڑے فیصلے بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں بعض ایسے موقع، اپرچونٹیز سامنے آ سکتی ہیں جنہیں ابتدا میں آپ معمولی سمجھیں، لیکن بعد میں یہی موقع، اپرچونٹیز بہت اہم ثابت ہوں۔ کسی نئے منصوبے، نئی ذمہ داری یا نئے ملاقات کو صرف اس لیے رد نہ کریں کہ وہ چھوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ بڑی کامیابیاں اکثر چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہیں۔ خوشخبری کے امکانات بھی موجود ہیں۔ کسی زیر التوا معاملے میں پیش رفت، کسی عزیز کی اچھی خبر، مالی بہتری، تعلیمی کامیابی یا پیشہ ورانہ تعریف آپ کے حوصلے میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اگر نتائج فوری طور پر نظر نہ آئے تو پھر مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر بیج اپنے مقررہ وقت پر ہی پھل دیتا ہے۔ اس ہفتے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیے، لیکن عاجزی کو کبھی نہ چھوڑیے۔ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی بجائے کل کے اپنے آپ سے بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ یہی سوچ آپ کو حقیقی کامیابی کے قریب لے جائے گی۔ اب آئیے اس ہفتے کی روحانی اور جذباتی پیغام کی طرف چلتے ہیں۔ زندگی میں ہر موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی آزمائش آتی ہے، کبھی آسانی، کبھی انتظار اور کبھی خوشخبری، لیکن جو انسان ہر حال میں امید کا دامن نہیں چھوڑتا نا، وہ اندر سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر گزشتہ دنوں میں کوئی دعا قبول ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تو یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ آپ کی آواز نہیں سنی گئی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہ وقت منتخب فرماتا ہے جو اس کی اپنی خواہش سے بھی
بہتر ہوتا ہے۔ اپنے دل کو شکایت سے زیادہ شکر، اللہ کے شکر کی طرف مائل کیجیے۔ جو نعمتیں آج آپ کے پاس موجود ہیں وہ بھی کسی زمانے میں آپ کی دعائیں تھیں۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں بلکہ اچھا گمان رکھنے کا نام ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ پوری کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار امید، صبر اور اللہ کی رحمت پر یقین کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اگر حالات کچھ دیر کے لیے مشکل محسوس ہو تو اپنے دل کو یہ یاد دلائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی ناراضگی سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ دعا کو اپنا معمول عادت بنائیے۔ والدین کی خدمت کیجیے اور دوستوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے، اور جہاں ممکن ہو کسی ضرورت مند کی مدد ضرور کیجیے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اگرچہ اس کا پھل کبھی کبھی ہماری توقع سے مختلف وقت پر ملتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ پرچمل ایریس کے لیے یہ ہفتہ خود کو ثابت کرنے سے زیادہ خود کو سنوارنے کا ہفتہ ہو سکتا ہے۔ اپنے فیصلوں میں حکمت، اپنے لہجے میں نرمی، اپنے عمل میں دیانت اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیے۔ انشاءاللہ یہی صفات آپ کے لیے سکون، عزت اور ترقی کے لیے نئے راستے کھول سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دل کو اطمینان عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں محبت سکون قائم رکھے اور آپ کو ہر اس راستے کی طرف رہنمائی عطا فرمائے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو گفتگو پسند آئی ہے، یہ رہنمائی پسند آئی ہے، تو اپنی رائے جو ہے نا، قیمتی رائے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے جو ہے نا آئندہ ویڈیوز کو مزید بہتر بنانے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ کیپ واچنگ ایسٹرو ڈیلی اردو، آپ کا اپنا ہی چینل، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔